أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. إن العين ينزل الرجل القبر والإبل القدرة كما في الدرر المندثرة في الأحاديث على الألسنة المشتهرة للسيوط والعهدة عليه. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی قدرت کاملہ رکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ شان الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کے مالک ہیں. اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام مخلوقات ہے اور مخلوقات تو وجود میں، اختیار میں، اقتدار میں، نقل و حرکت میں، ہر چیز میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے محتاج ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اصل تو امر رب ہے. وہ چاہے تو خاک خور بہترین قسم کا سونا اور یاقوت و مرجان بن جائے، اور وہ چاہے تو سونا اور یاقوت اور مرجان مٹی سے بدتر ہو جائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالی کی شان اور اس کی سطوت اور سلطنت لا نظیر اور لا ثانی ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی شان کی بلندی اور رفعت وہ خود جانتے ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور مرسلین مخلوقات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اہم ترین طبقہ اور سب سے کارآمد جماعت اور سب کے لیے خیر خواہی کی جماعت انسانوں میں ہی ایک فرد اور طبقہ ہے اور وہ انبیاء اور مرسلین کہلاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. 3 مسئلے بہت زیادہ بنیادی ہیں اور بقیہ مسائل ان کے توابع ہیں. ایک اللہ تعالی کی توحید اور تفرید،
وحدانیت جل وعلا، فردت اور وحدت ذوالجلال والاکرام. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. دوسرا مسئلہ ہے انبیاء اور مرسلین پر ایمان خاص و ذکر. سید الرسل صفۃ صفا فی هذه الجماعت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی النبی العربی الہاشمی العدنانی القرشی رسولنا ونبینا وہادینا فی العالم وشافعنا ومشفعنا یوم الحشر حضرت اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی اہم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے، یعنی ان کی نارینہ اولاد نہیں رہے گی. بیٹیاں تو عورتیں بن کے مر گئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن بچے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، طیب یہ چھوٹے چھوٹے ہی مر گئے. اس پر بہت کچھ دشمنان دین نے کہا کہ اولاد پلتی نہیں ہے تو اس پیغمبر کی پیغمبری وفات تک ہے، جیسے یہ فوت ہو جائے ختم ہو جائے گی. ایک تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ رسول اور نبی نسل اور ولادت والے نہیں ہیں، یہ رسول اور نبی ہدایت اور رشد والے، اور قیامت تک کی کائنات ان کی اطاعت فرما برداری بجا لائے گی. اولاد اس کو سجدی ہے جس کا کوئی اپنا کام ہو، رسول کا اپنا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ خود بے اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. اگر ہمارے رسول اور نبی کی اولاد ہی نہ ہوتی تو پھر تو میلادیوں کو اور موقع مل جاتے جی نور نور کرنے کا، اور وہ اور بات کا بتنگڑا اور اکو بکو سندر بکو میں رہتے.
اب تو اسلام نے اور قرآن نے اور سنت نے ان کے پیشانی پہ کل لگایا ہے. شادیوں کی بات آئی تو 17 سے لے کے 37 تک اولاد تو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. نسل نسب ماں باپ دادا دادی ابراہیم علیہ السلام تک محفوظ. تو جس کی اولاد ہو اور جو خود اولاد ہو اسے نور نہیں کہتے. جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل یعنی ملائک وہ سب نور کے بنے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور، فرشتے سب نور سے پیدا ہے. تو فرشتوں کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ پتر ہے نہ پتری ہے. نہ جبریل کسی دن پیدا ہوا اس کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ کب مرے گا. عقیدے کے مطابق قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جو اسرافیل سور پھونکیں گے اور اس سور سے ہر ذی روح کو فنا کرنا ہوگا. نیا کائنات نیا جہان آباد ہونا ہے. نئی عمارت جب تیار ہوتی ہے تو پرانی عمارت کی جڑیں بھی توڑ دیتے، بنیادیں بھی نکالتے کہ یہ کمزور ہے، ہٹاؤ، اس پہ تھوڑا ہی پلر کھڑا ہوگا. تو اس میں 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ تمام ملائک بھی تھوڑی دیر کے لیے انتقال کر لیں گے اور بس پھر اس کے فوراً بعد ان میں پھر روح آ جائے گی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 2 طبقے جو ملائک کے ہیں یہ ان پر موت نہیں آئے گی. ایک ملائک مقربین 4 جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل، اور دوسرے حاملان عرش وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 8 ہے جو عرش کے ستون پکڑے ہوئے ہیں. ان پر تغیر آئے گا، فنا نہیں آئے گی. جہاں ہے تھوڑی دیر کے لیے بس، پھر تر و تازہ. یہ محقق قول ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اولین و آخرین نے اس کی تائید کی اور اس پر مستقل تصنیفات ہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، الا وجہ، صرف اللہ رہیں گے. لہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہے، وإلیہ ترجعون، وہی تو واپس کیے جاؤ گے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے. یہ نہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو کمکل ترجمے کرتے ہیں. موت کا ذائقہ وائقہ نہیں ہے، تینوں پتہ چلتی اور ذائقوں والی چیزیں توبہ توبہ. اس گرو حازم اللذات، تمام ذائقے کو زہر اور گنڈیر کرنے والی. کل شیء، کل نفس، مضاف مضاف الیہ خبر مبتدا ہے، اور ذائقۃ الموت مضاف مضاف الیہ. جملے تام میں ہے، مرکب تام میں ہے. تو کل نفس، ہر ذی روح، ذائقۃ الموت، خود موت چکے گی، اس کو کوئی اور چیز چکانے والی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ایسے غم ہم اور تکلیف اور صدمے کا دن تھا
کہ صحابہ کرام جیسے اولو العزم ایمان والے اور حضرت عمر جیسے جبل الاستقامہ، رجل غیور اشدهم فی امر اللہ عمر، وہ بھی سن نہیں سکتے تھے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ، وہ غم دے صادر نہ دے چھ زور شی او مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو۔ حضرت کا وصال اور حضرت کی موت اور اس کا صدمہ وہ کوئی معمولی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخر الزمان پیغمبر ہوں، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بس یوں سمجھ لے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، انا والساعۃ کہاتین۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے درمیان عیسیٰ مسیح آئیں گے اور کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکے گا، نہ اس کے آنے کی کوئی گنجائش ہے۔ اور حضرت فرماتے قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت موتی، موت میری موت ہے۔ میں آخر زمانے کا پیغمبر تھا اور جب میں مروں تو بس سمجھ لو کہ قیامت شروع ہو گئی۔ گویا کہ یہ امت اور یہ دور جو گزر رہا ہے یہ قیامت کا دور ہے۔ قیامت میں سیاہ و سفید حیران کن درجہ تک ہوتے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتی یعرف المعروف منکرا والمنکر معروفا، قیامت سے پہلے پہلے دین کو بے دینی اور بے دینی کو دین کے طور پر منوایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے لوگ اعمال کے بجائے اموال پر غرور کریں گے اور تکبر، لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فاصلہ ہو جائے گا۔ ایک شخص آپ کا بہت زیادہ امانت دار نظر آئے گا، لیکن جب قریب ہو جائیں گے تو ایمان کی رتی اور ذرہ اس میں نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس جیسے بے ایمان تو پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ سام تھا وہ اجزہا تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا، جب قریب آئے تو اس کے ڈسنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خیر کے کاموں کو بوجھ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو غرض سمجھا جائے گا، تاوان ٹیکس۔ یہ جو لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے عالمی مالداران ہیں، آپ ان کا اندازہ لگائے اور ان کو آپ زکوٰۃ کا کہے، آپ سے کہے گا یہ فضول بات ہے۔ ہمارے یہاں اتنی دفعہ آگ لگتی ہے، اتنی دفعہ مزدور ہڑتال کرتے، اتنے باری ٹیکس ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ اس میں چلی جاتی۔ اور اس قسم کی بے انتہا غلط باتیں ان سے نکلے گی۔ اور ایک آدمی کو اغواکاروں نے پکڑا تو وہ ظاہر ہے وہ ویسے تو نہیں پکڑتے، کچھ وصول کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کوئی خیر خیرات صدقہ وغیرہ کیا ہے؟ کہ وہ لے گئے ساتھ، انہیں کو جو میں نے دیے بس وہی خیرات بھی ہے، وہی سب کچھ۔ دین کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ شرم اور یہ بے عزتی ایک دن کی نہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔
اس قسم کی چیزوں کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ حدیث اور اس کے ماحول کا اندازہ ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری موت سے قیامت شروع ہو چکی. حدیث شریف میں ہے گزشتہ امتوں میں جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب میری امت کے اندر موجود ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی سگی ماں سے مل چکا ہے تو وہ بھی ہوگا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اللہ تعالی کی توحید اور تفرید، وحدانیت، یہ بڑا اہم مہم مسئلہ ہے. تمام شرائع اور ادیان اس کے لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ کا وجود کریم اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی صفات، اختیارات، اقتدار، علم، قدرت، اس کو یکتائی کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کو غیر کی شرکت سے منزہ اور مبرہ سمجھا جائے. نفس خدا کو سب مانتے ہیں، ہر گیا ہی کبھی گویا. اصل ثنا و صفت کا اعتبار تب ہے جب اللہ جل جلالہ کے وحدت اور فردت کو مان لیا جائے، اس کو وحید اور فرید، یکتا اور نرادھار سمجھا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ پھر رسالت مآب کا ہے. سید الاولین اور فخر المرسلین امام المتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آفاقیت کا، عالمیت کا، ختم نبوت کا تسلیم کر لیا جائے اور دل و جان سے اس کو اہم ترین مہم مانا جائے. بقیہ مسائل سب اس کے بیچ میں آ رہا ہے. اور پھر تیسرا مسئلہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا یقین اور پختگی کے ساتھ آمد تسلیم ہو. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت تو آئے گی، لا ریب فیہا، کوئی شک ہی نہیں. اقترب للناس حسابهم، قیامت کی گھڑی بالکل سر پر آ گئے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ ابھی تک غافل پڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا تو آئی گئی، تبھی تو شک کے قمر ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے باہر مشرکین کے صنادید سے محوے گفتگو تھے اور اللہ کی وحدت فردت سمجھا رہے تھے اور شرک سے، غیر کے پوجے سے، بت پرستی سے، گھناؤنے اعمال سے جو ان میں راسخ ہو چکے تھے ان سے بچانا چاہتے تھے، اور اپنی آمد کی صداقت، اپنی تشریف آوری اور بعثت کی ضرورت، اہمیت یہ سمجھا رہے تھے. اور یہ کہ آخرت یقینی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے اور بس اس سے عنقریب بوری بستر باندھنے والے ہو. شاید بوری بستر باندھے بھی بغیر روح قبض ہو جائے. مشرکین جب آپ کے دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ کا جواب نہ دے سکے
تو انہوں نے کہا آپ کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ کہا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ چاند سامنے ہے، اس چاند میں اپنے خدا کی قدرت دکھاؤ۔ انبیاء علیہ السلام فضول سوالات پر کبھی توجہ نہیں کرتے، نہ وہ ڈرتے اس سے۔ اور وہ ایک بزرگ تھے شیخ گازرونی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس خواجہ خواجگاہ نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کا حال لکھا ہے، شیخ ابو سعید گازرونی۔ ان کی خدمت میں بادشاہ آیا ہندوستان کا، دہلی کا، اور اس نے کہا آپ مولوی لوگ کہتے ہیں اسلام سچا ہے، دیکھو یہ ہندو میرے ساتھ آیا ہے اور جوگی یہ ہوا میں اڑتا ہے، تم اڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں نے کبھی کوشش تو نہیں کی ہے لیکن میرے خدا کی قدرت میں ہے یہ، چلو آج دکھا دو، اگر نہیں دکھا سکتے ہو تو پھر میں ہندو بنتا ہوں۔ حضرت صاحب بہت پریشان ہوئے، اللہ جل جلالہ امن والو کے سامنے رو پڑے، کہا خدایا اس قسم کے سوالات تو بنی اسرائیل نے کیے تھے اور آپ بہت خفا ہوئے تھے، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اس غلط استسعال کی وجہ سے انہیں خنزیر و بندر بنائے گئے تھے۔ بادشاہ بہت بیہودہ ہے، پرلے درجے کا کمکل ہے۔ اگر آپ قدرت کا ایک جھلک دکھائیں اور یہ مصیبت میری حل ہو جائے تو آپ کے لیے کیا مستباد ہے؟ یہ کہہ کر کے کمرے سے باہر آئے اور ہوا میں چھلانگ ماری اور اوپر چلے گئے۔ وہ جوگی بھی دیکھ رہا ہے، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جب نیچے اترے بادشاہ نے کہا کلمہ پڑھا لو، اور جوگی نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا لو۔ بھئی تم کیوں؟ کہا دیکھو ہم جب بھی اڑتے ہیں الٹی طرف، حضرت صاحب دائیں اور بائیں دونوں طرف، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مسلمان نیکی کے کام خوبیوں کے افعال دائیں ہاتھ دائیں طرف کا خدا مسلمانوں کا برحق۔ بادشاہ زمانہ حضرت اقدس شیخ جمال الدین ایک بہت بڑے مقتدر اولیاء کرام گزرے ہیں، شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شہر میں آئے اور وزیر کو بھیجا کہ حضرت سے کہے باہر آ جائے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے فرصت نہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حکمرانوں کی بھی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت سے ابھی باہر نکلے ہی نہیں ہو، اولو الامر کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے حضرت کی باتیں سنی وزیر کے ذریعے، اچھی لگی، کہا کوئی بات نہیں، حضرت شان والے بزرگ ہیں، ہم ہی چلتے ہیں۔ اندر آئے، حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے سیب کی تواضع شروع کی، حاضر سیب تھے اور خادم نے بادشاہ کے وزراء کے سامنے سیب چنے۔ بادشاہ نے دل میں یہ ٹھان لی
کہ اگر یہ بزرگ واقعی خدا رسیدہ ہے تو یہ جو بڑا سیب ہے سب میں یہ کاٹے گا نہیں، یہ مجھے ثابت دے دے گا۔ حضرت ادھر ادھر سے سیب اٹھا اٹھا کے ٹھیک کر رہے تھے، چھیل رہے تھے، اس کے تراشے بنا رہے تھے، کاشے بادشاہ سلامت کو پیش کر رہے تھے، اور فرمایا بادشاہ اس شہر دہلی میں ایک مداری ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا۔ وہ مداری مجمع میں ایک شخص سے انگوٹھی لے کر دوسرے کو دو، دوسرا تیسرے کو دے، تیسرا 10ویں کو دے اور اس کو گم کر دے، اور اس گدھے کی آنکھوں پر لال پٹی بندھی ہوتی تھی، اور وہ مداری اس کو کہتا تھا کہ جاؤ نا انگوٹھی لے کے آؤ، کہاں ہے؟ وہ گدھا کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، اخیر میں اس شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی، اور اس کے پاس سے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بڑا سیب اٹھایا اور بادشاہ کو کہا یہ کوئی ولایت و کرامت ہے؟ اتنا شعور تو خدا نے گدھوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گئے کہ حضرت روشن ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے بدلے میں دل کو آئینہ بنایا ہے۔ نزل خدے کا اندرو خان جام د جمشی او پدی جام کے ورخارا تمام عالمشی۔ دل کو اللہ تعالیٰ جب روشن کر دیتا ہے، جمشید بادشاہ کا جام مشہور تھا، اس میں وہ دیکھ لیتا تھا تو کئی چیزیں نظر آتی تھی۔ رحمان بابا وی ازلچ خدے کا اندرو خان جام د جمشی اور پدی جام کے ورخارا تمام عالم شی۔ اور دل روشن اور صاف ہوتا ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ ان هذه القلوب لتصدع، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی الانبیاء رسول المرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے گناہوں سے، غلط باتوں سے، فضول اعمال و افعال سے، نامناسب اقدامات سے۔ جیسے ایک برتن پڑا پڑا رہے تو بیکار ہونے لگتا ہے، زنگ چڑھتا ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کے صاف کرنے کا طریقہ دل سے اللہ کی توحید ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کلمہ طیبہ سے۔ نفس لا الہ الا اللہ گاندھی پڑھتا تھا، شاستری پڑھتا تھا، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جھوٹے زبان سے پڑھ رہا ہے۔ اس کلمے کی صداقت، حقیقت وہ دل سے مان لیا جائے، اور اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ حلوہ بنانا ایک ٹائم میں سیکھتے ہیں، پھر لگا لیں گے تندور پہ روٹیاں، پتہ چل جائے سارا آٹا جلا جائے گا۔ سارے باورچی کھانا پکاتے، لیکن چند باورچی ہوتے ہیں جن پر رش ہوتا ہے، اور آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا پکائے ہوا کھانا عزت کا ہوگا، مہمانوں کے آرام کا، خوشی کا ہوگا۔ حضرت اقدس ولی الاولیاء سر الاسرار شیخ المشائخ مخزن الکرامات والبرکات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مل اسم الاعظم، اسم اعظم کس کو کہتے؟ حضرت نے کہا ان تقول اللہ قلبک غیر اللہ، جب آپ ایسا اللہ کہے کہ آپ کے دل میں سوائے اللہ کی جلالت کے، شہنشائیت کے، الوہیت کاملہ کے، وحدت اور فردت کے کوئی اور چیز نہ ہو،
بس یہ اب جو اللہ کا نام لیں گے، گفتائی او گفتائی اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، پھر آپ کی زبان ہلے گی اور جو آپ کہیں گے اللہ وہی کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، سب سے بڑا مقام اور اونچا درجہ مومن کو ملتا ہے فرضوں سے۔ فرائض جیسے نماز 5 وقتہ، زکوٰۃ، روزہ، عمر بھر میں ایک بار حج بیت اللہ، اس کا کوئی ثانی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ 1,00,000 رکعت نفل پڑھ لے، 1 رکعت فرض کے برابر نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ اور ان کے مخرجین کہتے ہیں زندگی بھر کے نوافل 1 رکعت اور 1 وقت کی نماز کا بدل نہیں۔ نماز تو ایمان کی طرح ایک اہم مرحلہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایمان کو اگر اللہ تعالی شکل دے اور یہ صورت اختیار کر لے، ایمان باللہ، ایمانی بالرسول، ایمانی بیوم الآخر، ایمانی بالانبیاء قبلنا، ایمانی بالملائک وبالکتب الصالحہ، ایمانی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الی سائر الخلائق۔ اس ایمان کو اگر اللہ تعالی شکل، جسم، دھڑ اور صورت دے دے تو اس کے اندر فجر کی اذان ہوگی، سفید سحر ہوگا، وضو، طہارت، مسجد جماعت، ظہر کی اذان جماعت، عصر، مغرب، عشاء، رکعتیں، رکوع، سجود، قاعدہ، قعود، جلوس، قوما، یہ سب چیزیں نظر آئی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ سید الطائفہ شیخ و مشائخ دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مقامہ، ایک مرید نے کہا حضرت رات کو عبادت کی، بڑے شوق و ذوق سے، رکعتیں پڑھتا گیا، پتہ ہی نہیں کتنی پڑھی۔ مرید جوش میں آ جاتا ہے، اس کو پھر پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک شخص مسجد آیا، بڑا مالدار تھا علاقے کا، کبھی مسجد نہیں آیا تھا، تو وہاں ایک آدمی نے نیت باندھی کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ ہمارے محلے کا جولاہا ہے، یہ 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا نیت کرتا ہوں نماز 100 رکعت کی، کیونکہ میں تو یہاں کا وڈیرا ہوں، بہت بڑا چیئرمین ہوں، بڑا آدمی ہوں، جولاہا جب 4 پڑھتا ہے تو میں بھی 100 پڑھتا ہوں۔ اب 100 رکعت نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کبھی پڑھ لیں تو پھر یہ تقریر یاد آئے گی آپ۔ مرید باصفا نے بہت دیر تک نفل پڑھے، اور جیسے شب جمعہ کو سورتیں پڑھی جاتی ہے وہ تلاوت کی، دعائیں مانگی، اور ٹھیک ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد سو گیا تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ قبر میں رکھا گیا لحد میں، اور حساب کتاب بھی بڑے آرام و عزت سے ہو گیا، اور پھر دائیں طرف سے کھڑکی کھلی اور اس سے ایک حور داخل ہوئی جنت کی، اس کے ساتھ گپ شپ لگانے اور وقت گزارنے کے بھئی قیامت تک آرام سے رہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ حور آنکھوں سے اندھی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غمگین ہو گیا کہ اللہ آپ نے اتنی خوبصورت اور ایسی عزت کی حور دی تو اس کو آنکھیں نہیں دی۔ یہ خواب سنا رہے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کو۔ حضرت صاحب نے کہا رات کو آپ نفل پڑھ رہے تھے تو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے تھے، کھلی آنکھوں کی نماز سنت ہے، اس کی جو نماز آئے گی وہ اندھی ہوگی، جس شکل میں بھی ہوگی۔
اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر علم کے تصوف فساد فی الدین ہے، اور مریدوں کو علم دینا ایسا ضروری ہے جیسے بیل کو رسی ڈالنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ٹھہر نہیں سکے گا، کہیں اور جا کے اچاڑا کرے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بات اس پر یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بڑوں کو اللہ کی وحدانیت، فردت، الوہیت، جلالت، شہنشاہیت سمجھا رہے تھے، اور انہیں بتوں سے اور ان کے پوجے سے اور گھنونے اعمال و افعال جو مشرکانہ تھے ان سے منع فرما رہے تھے۔ مشرکین دلائل سے تو عاجز آ گئے، تو آپ سے کہا خدا کی قدرت کو ہی دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تو سچ ہے۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاند کے اندر اپنے خدا کی طاقت دکھاؤ۔ آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور فرمایا تسلی رکھے، جو آپ کہیں گے وہی ہو۔ آپ نے اللہ جل جلالہ کی الوہیت اور وحدانیت کے سہارے چاند کو کہا، اس میں دراڑ پڑا، ایک حصہ اس کا نکل گیا، ایسا چلتا ہوا آیا، اور چاند کتنا بڑا، ایک کرہ ہے، اور اتنا چھوٹا ہو گیا کہ حضرت کے آستین سے نکل کر کے واپس چلا گیا۔ مشرکین زمین پر گر پڑے سارے، اور ایک دوسرے سے کہا ایسا بڑا جادوگر ہم نے نہیں دیکھا، استغفر اللہ واتوب، ایسے ظالم اور ایسے بد نصیب۔ اور چاند میں دراڑ پڑا ہوا ہے، اور جتنے لوگ چاند پر گئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں کوئی تزلزل واقع ہوا ہے، یہاں تک کہ سائنسی ایکٹنگ کے ذریعے اور مہارت کے ذریعے تاریخ اور وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شک کے قمر کے معجزے کی گھڑی نکلی ہے۔ تفصیلات محمد قاسم فرشتہ نے، ہندوستان کے سب سے بڑے مورخ اور ہندوستان کے احوال کے سب سے بڑے ماہر، انہوں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ فرشتہ۔ اس فرشتے نے اپنی کتاب میں وہ تمام دلائل دیے اس وقت تک، اب تو بالکل آیا ہو گیا۔ اور وہ پہلا سائنسدان جو واپس آیا اور اس نے کہیں اذان سنی تو رک گیا، اس نے کہا جب میں چاند پر گیا تھا اور جس جس جگہ سے گزرتا تھا یہ آواز آ رہی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امریکہ نے پہلے سختی سے منع کیا کہ یہ مت کرو، مسلمانوں کے مذہب کو توانائی اور طاقت دیتا ہے، لیکن جب وہ منع نہیں ہوا، پہلے پاگل کہا، بعد میں قتل کرایا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، معجزہ تو کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آئے وہ تو عادات کہلاتی ہے، اور عقل ایک طرف رہ جائے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے اب لبے بام ابھی۔ کہ خدا پر ایمان کا کرشمہ ایسا ظاہر ہوا کہ عقل بھی وہی کہ وہی چھوٹی رہ گئی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بہرحال فانی زندگی میں توحید کا عقیدہ پختہ رکھنا، قیامت کا وقوع مضبوط سمجھنا، کوئی خواب، کوئی افسانہ، کوئی نہ سننے والا قصہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا، قیامت کا وجود یقینی ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور فخر المرسلین، عزت مآب، رسالت کے جلوہ آراء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمکین اور سلطنت، ولایات اور فیوز میں
ختم نبوت و آفاقیت عالم کے لیے یہ بھی آپ کی آیات بینات معجزات قاہرات باہرات ہیں، ان پر بھی ایمان مضبوط رکھنا تاکہ اعمال کا حسن نصیب ہو، دل کا زنگ دور ہو، دل صاف و آئینہ ہو، اور تقوی اور پرہیزگاری مومن کی بلند و برتر مرتبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ثم ننجی الذین اتقوا، جن میں تقوی ہو، اور تقوی شریعت کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، دنیا کے لغزشوں میں اور رنگینیوں میں، آلودگیوں میں، وقتی خوشیوں میں الجھ کر کئی اپنے آخرت برباد نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کا ایمان، توحید، رسالت اور آخرت کا یقین مضبوط فرمائے، تمام کمزوری و اوہام و تزلزل سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المهجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد النبیین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن خلة الاسلام افضل، رواه البخاری۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، رواه احمد والترمذی۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، رواه عبد الرزاق وابو بکر فی مصنفیہما۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، رواه الشیخان۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ قال ابن شهاب
هذا صحیح ومقتبس من الآثار من الصحاح. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاری. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. جمعے کے مبارک دن میں یہ عظیم گناہ کہ نمازیوں کے آگے آپ گزرتے ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے، یہ نامناسب بات ہے بہت زیادہ. لو علم الوار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40 وفی روایت سنہ. گزرنے والے کو پتہ ہوتا کتنا جرم کر رہا ہے، 40 سال تک کھڑا رہتا، آگے نہ بڑھتا. نمازیوں کا احترام اور مسجد میں اور آپ نہ کریں تو یہ تو آپ کی عبادت اور نماز مسترد ہونے کی علامت ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ وحدہ له الملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک فرقے کی طرف سے یہ سوال آیا ہے نماز میں پتلون موڑنا کیسا ہے. جواب دیا گیا ہے کہ پتلون موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. آگے کتاب کا حوالہ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بدعتی فرقہ ہے تو ان کی ہر بات ادھوری اور ٹھکانے سے ہٹی ہوئی ہوتی. غرناطی شاطبی نے اعتصام میں لکھا ہے کہ مبتدی کبھی پوری بات نہیں کرتا. سب سے پہلے تو ان کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ مرد کے لیے شلوار پتلون پینٹ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ناجائز ہے. درست بات یہ ہے کہ ایسی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. یہ دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں. اب تیسری بات کہ پتلون یا شلوار کے پانچے یا پینٹ وغیرہ کی یا دھوتی کے کنارے ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا کیا جائے. تو دو صورتیں، ایک یہ کہ اوپر سے موڑ لیا جائے اور دوسرا یہ کہ نیچے سے پانچے لپیٹے جائے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند ابی اعلی، معجم طبرانی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، تمام معتبرات میں یہ واقعہ موجود ہے. خاص کر بخاری شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جب وہ گھر پر تشریف فرماتے ہیں، صہیب رومی آئے اور رونا دھونا کیا اور حضرت عمر کو تکلیف میں دیکھ کے بہت غم اور پریشانی کا اظہار کیا. جب وہ مڑنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں. آپ نے کہا واپس کرو. واپس لائے گئے تو حضرت عمر اس طرح فرماتے ہیں، ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کر لو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا، رب بھی خوش ہوگا. اب ایک آدمی کے پانچے جو نیچے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اوپر کر لے، تو کیا مطلب ہے کہ کینچی سے کاٹ کے سلائی کر لے؟ یہی مطلب ہے نا کہ یا تو نیفے سے اوپر کر لے یا نیچے سے پانچے موڑ لے. ہر دونوں صورتیں عین حدیث اور شرع کے مطابق. جس کسی کتاب میں اس کو مکروہ کہا ہے بنا بر جہل ہے. اگر کوئی شخص جماعت میں پہلی صف میں ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کس طرح پیچھے جائے؟ وہ جس طرح وضو توڑ سکتا ہے اس طرح آرام سے کھسک جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورت طہارت کی پیش آئی، اس طرح سمجھو. اور طہارت کی جب ضرورت نمازی کو پیش آئے تو وہ نمازیوں کے سامنے گزر سکتا ہے.
بلا ضرورت گزرنا منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جب وضو کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے جو صورت سہولت کی ہے جس میں کم سے کم لوگوں کو پار کر سکے یہ بہتر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کی ناک پھوٹی ہے اور اس کی طرف شرم اور عیب منسوب نہ ہو جائے۔ ابوالکلام آزاد کے بارے میں وضاحت فرمائے کہ یہ کون سے مسلک سے تعلق ہے؟ حنبلی مسلک اپنے آپ کو کہتے تھے، جیسے ہندوستان کے آزادی کے اعلیٰ ترین باصلاحیت لیڈر تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ اپنی امامت کا اعلان کرنے والے غلط بات ہے؟ یہ سب مولانا صاحب بنڈور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو جامعہ اسلامیہ ریٹون کے درجہ سابع کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب مجھے معلوم نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو بہت نامناسب بات ہے، اور اس پر حضرت بنڈوری نے یتیمۃ البیان میں گرفت کی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ غلطی علماء دین سے ہو جاتی ہے، انبیاء تو نہیں ہے، نہ وہی سے لکھتے ہیں، اور چونکہ آزاد مولانا تھے اس واسطے کبھی کبھی ایسی حرکتیں ہوتی ہوگی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے ہاں جب دعوت ہوتی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کھانا وانا کھا کے فارغ ہو جاتے تو حضرت شیخ الاسلام اٹھ کے جانے لگتے اور فرماتے دسترخوان اٹھا دیکھو کچھ اور بھی چیز ہوگی۔ دسترخوان اٹھا کے او ہو مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الاسلام کے ہاں سگریٹ اور ماچس ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کیا کروں، مہمان آپ ہے اور آپ سگریٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اتنا تو ان کا حضرت مدنی لحاظ فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتاب جو آپ بتا رہے ہیں غالباً یتیمۃ البیان کا ترجمہ ہے جو ہمارے عزیز مولانا سید سلیمان بنوری نے کیا ہے، وہ مجھے ملی نہیں ہے، دیکھ لیں گے، لیکن یتیمۃ البیان اصل کتاب میں حضرت الشیخ محدث العالم حضرت بنوری نے گرفت کی ہے۔ گھر میں دو لوگ ایک ہی بات کے لیے استخارہ نکال سکتے ہو، شہادت دو لوگ، بھٹو صاحب کی اردو، ان کے جلسوں میں ایک لوگ بھی نہیں تھا، ہمارے جلسے میں بہت لوگ تھے۔ استخارہ کئی لوگ کر سکتے، ہر مومن استخارہ کرے۔ ہم کو عمر مبارک کو آپ نے قمیض کا مصنون طریقہ بتایا تھا جو سمجھ میں نہیں آئے، دائیں سے بائیں کیا بٹن والی پٹی ہونی چاہیے؟ جی ہاں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اور دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے ہیں، اس طرح آپ کے واسکٹ، جیکٹ، قمیض، شیروانی، جو بھی کپڑا آپ قمیض کی جگہ پہنے دائیں بائیں پہ ہو، بٹن پٹی دائیں بائیں پہ رکھے کہ بند ہو جائے تو دائیں بائیں پہ نظر آ جائے۔ اگر وضو ضائع ہونے سے کوئی شخص پہلی صف سے نکل جائے تو اس جگہ کو خالی رکھا جائے تاکہ وضو نہیں دوسرا آدمی آگے بڑھے، یا کسی شخص کو پہلی صف سے آگے بڑھ کر، ہاں یہ طریقہ سنت ہے۔ ہمارے ایک دوست عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور زیارت کے بعد انہوں نے براہ راست مدینے سے جدہ آنا تھا، مگر ٹریول ایجنسی نے ان کے ٹکٹ اور پاسپورٹ سب مدینہ نہ پہنچائے، جس کی وجہ سے ان صاحب کو دوبارہ مکہ آنا پڑا۔ ایسی پر انہوں نے مدینے کے میقات سے احرام نہ باندھا بلکہ مکہ آ کر تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا اور یہ پاکستان آ گیا۔ کیا ان کا یہ عمل درست تھا یا پھر کوئی دم دینا پڑے گا؟ مدینہ منورہ سے جو شخص مکہ معظمہ جائے وہ مدینہ سے یا اس کے میقات ذوالحلیفہ سے آبار علی سے احرام باندھے، اور جو بغیر احرام کے آگے بڑھا وہ گناہگار ہوگا اور دم دے گا۔ لیکن چونکہ اس شخص نے تنعیم سے عمرہ کر لیا تو عمرے کا بدل تو ادا کر لیا، عمرۃ القضاء، اس پر دم اختیاری ہے، وجوبی نہیں ہے، دم دے دے کیونکہ ذوالحلیفہ سے تنعیم تک بغیر احرام کے آیا ہے۔
تجاوز عن المیقات ہو چکا ہے تو دم دے دے، لیکن یہ دم وجودی نہیں ہے، استحبابی ہے، اور عمرہ تو اس پر لازم تھا۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو میقات سے تجاوز کر لے وہ واپس جائے میقات سے دوبارہ احرام باندھ دے یا دم دے دے۔ بصورت بہتر یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو جس میں شرک اور بدعت کا شائبہ۔ عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا؟ عطر عمدہ ہونا چاہیے، تبلیغی عطر نہیں ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ سینے پر اور بغلوں میں لگا لے، بچا ہوا، اور آخر میں ویسے ہی ہاتھ داڑھی اور چہرے پہ پھیر دے اور سر پہ گڑی سیدھے ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر آلے سنت باندھ دے۔ لباس کا مصنون طریقہ کیا شلوار قمیض دونوں سنت ہے یا لونگی افضل ہے، شلوار پسندیدہ ہے۔ اس وقت علماء دین کا جو شلوار قمیض ہے یہی سنت لباس۔ کوئی ایسی دوا میں جس میں حرام اجزاء شامل ہو ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کر سکتے ہیں، انتہائی درد یعنی مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اگر جماعت شروع ہو چکی ہو اور کوئی شخص جماعت کے درمیان میں شامل ہو تو کیا وہ ثنا پڑے گا؟ نہ۔ اور یہ بیان فرمائے کہ اگر مقتدی ایک یا 2 رکعت نکل جائے تو وہ سلام کے بعد پوری کرے گا تو کیا اس کے فوراً بعد نوافل شروع کر دے یا دعا مانگ دے؟ مختصر دعا مانگ کے سنت ہے پڑھے۔ ہم دعا کا طلبگار ہے۔ ہمارا بڑا لڑکا عزت اللہ کو 6 مہینے ہوا ہے، کوئی گولی لگی، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت اور زندگی دے۔ دوسرا یہ کہ ہم مالی حالات میں بہت قرضہ ہے، بہت زیادہ استغفار پڑھے اور صبح و شام 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ خوب پڑھے یہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے۔ استغفر اللہ ربی غم چوائد زود استغفار کر غم با امر خالق مدکار کر۔ مولانا روم کہتے جتنے صبر و تکلیفیں آتی ہے اس کے دور کرنے کا طریقہ استغفار ہے، کیونکہ غم خدا تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ فرماتے کہ استغفار والے کو میں غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے بڑا وظیفہ جو اللہ خود دے چکے ہیں اور آپ عمل نہیں کرتے تو افسوس ہے بہت۔ میرا نوجوان بھائی محمد مکی جو وکالت کی اعلیٰ ترین ڈگری کے حصول کے دوران لندن میں وفات پا گئے، حضرت آپ سے محمد مکی اور اس کی والدہ کے حق میں آمین۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی والدہ اور سب کو اس بڑے سانحہ پر صبر و اجر دے۔ والدہ صاحبہ کے لیے دعائے صحت کی گزارش ہے کہ آپ جناب سے کاروبار میں خدمت کریے، اللہ پاک والدہ کو صحت شفا دے اور آپ کے کام میں آپ کی مدد فرمائے۔ اذان کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، بہت سارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، البتہ ضروری نہ سمجھا جائے۔ جہاں بغیر ہاتھ اٹھائے کام بنے وہاں ویسے ہی مانگے، اور جہاں دعا ہاتھ اٹھانے کے انتظار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، عزت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی آپ کو کھانا کھلایا ہے، آپ بھی ان کی خوشی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے اور خوشی اس میں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگا جائے، زیادہ خوش ہوتا ہوں، تسلی محسوس کرتا ہوں۔ اور جو لوگ دعا میں ہاتھ اٹھانا یا دعائیں مانگنا عیب سمجھتے ہیں، ان کے متعلق دعا کرتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہ وہ دنیا سے کافر گزرے۔ فتوے تو نہیں دیتا ہوں اس طرح، فتویٰ تو وہی ہے جو پہلے بتایا، ضروری نہ سمجھا جائے، جہاں اٹھائے اٹھا لو، جہاں نہیں اٹھاؤ، اپنا دل چاہتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے جائے۔ سوائے اذان کے بعد کی دعا جس میں ہاتھ نہ اٹھانا سنت طریقہ ہے، یا خطبے کے دوران جو دعائیں ہیں وہ دل میں مانگی جاتی ہے، الفاظ سے نہیں اور ہاتھ اٹھا کر نہیں۔
یا مسجد میں داخل ہوتے وقت یا جاتے وقت، یا گھر داخل ہوتے وقت جاتے وقت، یا بیوی سے ملتے وقت یا فارغ ہوتے وقت، یا کپڑا بدلتے وقت، کپڑا اتارتے وقت، ان تمام اوقات میں جو دعائیں ہیں وہ ذکر کے قبیل سے ہیں، ان میں ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جتنے حضرات نے بیماروں اور زخمیوں کا اور پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ ان کی مدد فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو زخمیوں کو صحت شفا دے، جن کے کام کاج میں گھٹنے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے، اور قدم قدم پر اللہ ہماری دستگیری فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے شہر اور ملک میں دائمی سرمدی امن قرار سکون نافذ فرمائے۔ صلی اللہ